آج ہم سورہ الفاتحہ کی آخری آیات اور اس کے فضائل کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ گفتگو سورہ فاتحہ تفسیر اور فضائل نامی تفسیر پر مبنی ہے۔ بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان آیات میں ہدایت کا کون سا راستہ مانگا گیا ہے اور اس سورت کی مجموعی اہمیت کیا ہے۔ یقیناً دیکھیں، سورہ فاتحہ کو قرآن کا دروازہ بھی کہتے ہیں، ہاں ہے نا؟ اور یہ ہماری روزانہ کی نماز کا لازمی حصہ ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اس کے معنی کی گہرائی کو سمجھنا بہت اہم ہے تاکہ عبادت میں وہ شعور اور خلوص آئے۔ صحیح۔ تو آئیے آیت صراط الذین انعمت علیہم سے شروع کرتے ہیں، جی یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جی تفسیر کہتی ہے کہ اس سے مراد اللہ کے وہ خاص بندے ہیں، ہاں، جیسے انبیاء صدیقین، یعنی سچائی پر قائم رہنے والے، بالکل اور شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ، ٹھیک۔ اور پھر دعا کا دوسرا پہلو آتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ تو یہاں تفسیر کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہاں تفسیر ایک مستند حدیث کا حوالہ دیتی ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا، اس میں وضاحت ہے کہ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب ہوا، ان سے بنیادی طور پر یہودی مراد ہیں، او، اور الضالین یعنی گمراہ ان سے نصارہ مراد ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف انہی دو گروہوں تک محدود ہیں یا اس کا اطلاق زیادہ وسیع ہے؟ نہیں، یہی اہم نکتہ ہے۔ مفسر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ الفاظ عام ہیں۔ اچھا، جی، ان میں ہر وہ شخص یا گروہ شامل ہے جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑے اور اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہرے، صحیح۔ یا پھر وہ جو لا علمی یا ضد کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ تو مطلب یہ صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ ان راستوں سے بچنا ہے۔ قرآن میں بھی تو آیا ہے نا، جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے غضب اللہ علیہ۔ جی ہاں، اللہ کا غضب ہوا۔ اور حق جاننے کے بعد گمراہ ہونے والوں کے لیے فماذا بعد الحق الا الضلال، یعنی حق کے بعد گمراہی ہی ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا، اس دعا کے آخر میں آمین کہنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ چھوٹا سا لفظ ہے۔ جی، آمین کہنا سنت ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس کا مطلب ہے اے اللہ سن لے اور قبول فرما، قبول فرما۔ یا ایسا ہی کر۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولد دالین کے بعد آمین کہنا سکھایا تھا۔ اچھا، اور وہ مہر والی بات کیا ہے؟ ہاں، وہ ابو زہیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اسے خط پر لگی مہر سے تشبیہ دی، گویا یہ دعا کی قبولیت پر مہر ہے۔ واہ، اور وہ حدیث بھی تو ہے صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں، جی جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب امام ولدالین کہے تو مقتدی آمین کہیں، بالکل، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ بہت بڑی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری دعا میں، خاص طور پر جماعت کی نماز میں، آسمانی مخلوق بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے امکان کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک رابطہ ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ بالکل، ایک روحانی تعلق کا اظہار۔ آمین کی اہمیت واضح ہو گئی۔ اب ذرا پوری سورت کے فضائل پر آتے ہیں۔ سورت الفاتحہ یہ صرف دعا تو نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً بہت بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ باقی قرآن میں ایسی کوئی دوسری صورت ہے۔ اچھا، اسے سبع مثانی کہا گیا ہے۔ سبع مثانی یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ جی بالکل، ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ اتنی جامع اور اہم۔ یہ نام ہی اس کی مرکزیت بتا رہا ہے۔ جی، اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ مشہور روایت ہے، ہاں، وہ آسمان کے دروازے والی؟ جی وہی، کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آسمان سے آواز آئی۔ جبرائیل نے فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اور ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جی، جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اس فرشتے نے 2 نوروں کی خوشخبری دی۔
جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ ہاں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ تو واقعی خاص اعزاز ہے، اور وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اوہ ہاں، وہ تو بہت ہی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ آدھا آدھا؟ جی، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر اللہ تفصیل بتاتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ سبحان اللہ۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور آخر میں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ تو براہ راست مکالمہ ہے بندے اور رب کا۔ بالکل، ہر نماز میں۔ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، اس صورت میں شفا کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ جی بالکل، عبد الملک بن عمیر کی مرسل روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہر بیماری؟ جی، اور سب سے مشہور تو وہ واقعہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا۔ ہاں، سانپ کے کاٹے والا، بخاری میں ہے۔ جی، صحیح بخاری میں، کہ صحابہ نے ایک قبیلے کے سردار کو جسے سانپ نے کاٹا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے شفا دے دی۔ زہر کا تریاق بھی کہا گیا ہے۔ جی، بعض روایات میں یہ بھی ہے، اور مرگی کے علاج کے لیے بھی اس کے پڑھنے کے واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی شفا ہے۔ یہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں۔ صحیح بخاری میں اسے قرآن کی عظیم ترین سورت کہا گیا ہے۔ عظیم ترین سورت۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ قرآن کا 2/3 حصہ ہے۔ 2/3؟ جی، اور ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے والا موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے، اور مغضوب علیہم اور ظالین کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ جی، آمین۔ اس دعا پر مہر ہے قبولیت کا ذریعہ، اور فرشتوں کی موافقت کا بھی۔ اور یہ پوری صورت بے شمار فضائل، برکتیں اور شفا رکھتی ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ صرف غور کے لیے چھوڑتی ہوں، اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ قرآن کی ماں؟ جی، اس لقب میں کیا گہرائی ہو سکتی ہے؟ شاید یہ کہ قرآن کے تمام بنیادی مضامین، توحید، رسالت، آخرت، ہدایت، ان سب کا جوہر اس ایک سورت میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ یہ مختصر سی صورت کیسے پورے قرآن کی بنیاد بنتی ہے۔ جی،